دین اور شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ اس کے محبوب کا تذکرہ ہے، اس کے محبوب کی عظمت کا اظہار ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ شریعت میں بھی یہ دو نظام قیامت تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو نوازنے کی رد کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی معلوم کرو اور اس پر عمل کرو، حتیٰ کہ جوتے کے پہننے کی، کپڑوں کے نکالنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، مسجد میں آنے کی، یہ ساری سنتیں یہ کہے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ایک ہے اللہ کو راضی کرنا اور ایک ہے اللہ کی خوشی حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے باپ کو راضی، ماں باپ تو راضی ہو ہی جاتے بیٹا، اگر بدتمیز بیٹا ہے جا کے باپ کو تھپڑ بھی مار رہا ہے، نہیں میرا جو بیٹا ہے اس سے بھی راضی کہ مار رہا بھی تو مار کھا دے، آؤ میرا بیٹا آؤ، ہے بیٹا مار رہا تو مار کھاتا ہوں۔ فرمان بیٹے سے بھی باپ راضی ہوگا، کچھ بھی ہو راضی ہے۔ اتنا ہر مہینہ کے وصول کر کے لے کے جانے والا، پینے والا، کھانے والا، گالیاں دینے والا، لوگوں کے سامنے باپ کو برا بھلا کہنے والا، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کی عید کے چاند نظر آ گیا بابا کے پاس میں، ابا میرا بیٹا آ گیا میرے پاس میں، راضی ہے کہ تم اب بیٹا چنا میرا، راضی ہونا یہ۔ اور اس کے اندر میں ایک جز یہ ہوتا ہے کہ باپ کو خوش کرنا۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ میں، راضی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بھی ہو جائے گا۔ کسی ایک چیز کے اوپر بھی خدا کی نظر آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا۔ راضی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے راضی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا۔ احادیث میں بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے کہ زندگی بھر کے گناہ گار، زندگی بھر کے خطا کار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کسی عمل کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ فرشتوں کو حیرت میں ایسے کیسے؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا پتھر کو پوج رہا، یا صنم یا صنم، غلطی سے نکل گیا یا سمت، اللہ اسی پر اس کی مغفرت ہے کہ اب وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر یا صنم کہہ رہا ہے، غلطی سے یا سمت نکل گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، یا عبدی بتا بندے کیا بات ہے؟ تو فرشتے بولے اللہ نے غلطی سے، بولے کہ پھر وہ بندے میں اور میرے رب میں کیا فرق ہے؟ بندہ ہو کر وہ گندا ہونے کی وجہ سے مجھ کا انکار کرتے ہوئے پتھر کو پکار رہا ہے، وہ پتھر 40 برس سے اس کی جواب نہیں دے رہا ہوں، اور میرے بندے نے غلطی سے صحیح اگر یا سمت مجھے کہہ دیا، اور میں اس پر اگر اس کو جواب نہ دوں اور اس پر میں رحمت کی نگاہ نہ ڈالوں اور اس کی آواز پر میں اگر آواز نہ دوں تو پھر اس پتھر میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ گناہگار اللہ کی رحمت کو اتنا تلاش نہیں کرتے جتنا اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ تو فرشتوں نے حیرت کی کہ یا اللہ وہ غلطی سے سنم کہتے ہوئے سمت کہہ دیا، تو کہا کہ اس پتھر میں پھر مجھے میں کیا فرق ہوگا؟ میرے بندے نے جھوٹا ہی صحیح، بے ارادہ ہی صحیح، میرا نام تو لے لیا، اللہ کی رحمت تو ایسوں پر دی۔ اب اس نے ستم ظریف حالات کا مارا، اے ٹی ایم کارڈ پورا ڈاؤن ہو گیا تھا، گردے فیل ہونے کے قریب تھے، اٹھتے ہی دیکھا کہ اونٹ غائب ہے، اب انہیں اکیلے سن مونڈ ہو گیا، اٹھ کے شاید پاؤں میں ملے ہوں گے اس کے، چل رہا ہوگا کہ اصل پونجی پوری غائب ہوگی تو اب اندازہ نہیں ہوتا اپنے لوگوں کو، مگر ذرا اس مقام پر رکھ کر سوچو، پوری پونجی سب کو ایک دم ایک لاکھ چلے ہم ماں ان کی، تو ڈھونڈ کے آیا پورا، دیکھیے آس پاس میں جتنا ڈھونڈ سکتا جا نہیں، اب کوئی امید نہیں، پھر بھوک لگی، کہاں ہے کھانے سے نہیں، کھانا بھی اس میں ٹفن تھی، بولے کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں، تھکا کے آ کے سو گیا، سوتے ہی فوراً اللہ میں اب تو کوئی نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ جینا ہے، صرف مرنا ہی مرنا ہے، اب سن من ہو گئے جیسے پڑ گیا، پھر ایک دم بھوک زیادہ لگی تو آنکھ کھولا تو دیکھا کہ اونٹ سامنے ہے، تو فرتے تاثر میں کڈنیاں کام کرنا شروع کر دی،
پھر حکمت آ گئی، کیا بولا؟ واہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. بالکل کافر اور مشرک کا جملہ بولا نا جی. فتویٰ دیں گے کہ پھر بخاری شریف کے الفاظ ہے حدیث پاک کی میرے آقا کے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. کیا بولا؟ واہ تو میرا کیسا بندہ ہے، میں تیرا کیسا خدا ہوں، میں تیرا کیسا خدا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اس کی مغفرت کر دی. اسی پر اللہ شرک کے بارے میں اتنا چھڑچھڑا نہیں ہے. یہ تو پاگل ہے بیٹے اللہ کے ساتھ امت کو نا امید کر دیتے. اللہ سے ڈرا ڈرا کے اللہ سے ڈرا ڈرا کے اللہ سے نا امید کر دے رہے ہو. اب اس واسطے کیا ہے، اب خوشنودی کا راستہ تو امت کے لیے بہت مشکل ہو گیا، راضی کرنے کا راستہ بھی ہو گیا. کہاں سے کتنا بھی کرو آخر جہنم میں تو جانا چاہیے. بیٹا جہنم ہی ہے، جہنم میں نماز پڑھ کے بولتا کہ اپنی تو پکڑ ہونے والی. کیوں اتنے بڑے بڑے صدمے دل پر لے لیتا ہو نہیں. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. تو انہیں سوچتا گٹے بول کے صحیح اگر ہے تو پھر کتنی نمازیں چھوٹی ہوگی. روح کو چھپا دیتا ہے شیطان. کیوں کہ اس کی چکر یہ چھے پورا کرنے کے بعد میں بھی ایک چیز تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا تو وہاں سے ڈھکل کر باہر کر دیا گیا. تو اس نے قسم کھا لیا کہ جتنا بھی یہ کریں گے نا ایسا کرواؤں گا کہ پھر وہ کھوڑا میں جانا ہی ہو، وہی کھوڑا میں جانا جہاں سے مجھے نکال دیا اللہ میاں. جہنم میں میں اکیلا کیوں جاؤں گا، سب کو لے کر جاؤں گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کروانے کے بعد میں عملوں سے شیطان نہیں روکتا، تعظیم مصطفیٰ سے شیطان روکتا ہے. امت کے لیے گمراہیت کا نظام دین اور شریعت سے رکنے کا نظام نہیں ہے، بلکہ شیطان ان کو صرف تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے روکتا ہے. اس کو جو رکانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کو امت کے لیے، امت کے نمازیوں کے لیے، امت کے دینداروں کے لیے، امت کے کلمہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، پیر و مریدوں کے لیے، استاد و شاگردوں کے لیے، سب کے لیے، حکومت والوں کے لیے، تخت و تاج والوں کے لیے، امام کے لیے، مؤذن کے لیے، مصلیوں کے لیے. کس سے روکے گا انہیں؟ کیوں کہ انہیں بہت تجربے کار ہے، پرفیکٹ پروفیسر ہے وہ. اس کو معلوم ہے کہ ریئیکشن جہاں پر ہوتا ہے رب العالمین کا اس کی ذات کے بارے میں نہیں ہوتا. اس نے تو کہہ دیا یغفر لکم ذنوبکم، ٹینشن نہیں ہے مجھے، میری تو مغفرت کو اور میرے معاف کرنے کو تم غالب سمجھو گے، میری گناہگاروں کے گناہوں پر رحمت میری غالب ہوگی، میرے بندوں کو میں جلا کر خوش تھوڑی ہوں گا. وہ آپشن خدا پاک کا ہے. لیکن خدا بھپٹ جس چیز پر جاتا ہے اور خدا یا اللہ معاف کر اچھل جس چیز پر جاتا ہے، اللہ کی کیپیسٹی برداشت کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے. اپنی ذات کے بارے میں تو لامحدود ہے، اپنے بندوں پر زندگی بھر کا یا سنم کہنے والا ایک بار سنم سمت کہہ دے تو خدا کا رحم اس کی دستگیری کے لیے آ جاتا ہے. یہ کیپیسٹی ہے خدا کی اپنی ذات کے بارے میں. پھر اب اس شرک سے ڈرانا کی، اس رب سے ڈرانا کی، یہ الٹا چکر ہے. یہ رب سے ڈرانے کی چیز نہیں، رب سے محبت پیدا کراؤ، ورنہ دین پر چلتے ہوئے یہ رب سے رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا کہ کتنا بھی کرے رب اپنی مزدوری تو کرا لے گا، لیکن جانا تو ہے جہنم میں، تو خود جہنم میں جانا ہے. اگر اپنے لیے طے کرا تو اللہ بھی تو ڈالیں گا. رہتے ہوئے بہت یاد کرتے ہیں جہنم جہنم جہنم، اور میرے اوپر امید ہی نہیں رکھا تو اتنی، اور تجھے ایسی امید بتانے والے آئے بھی نہیں اور ان کے دامن کو پکڑا بھی نہیں. تو محبت کا رخ ہی نہیں دیکھا نا تو ذرا مزہ چک کے چاہ بعد میں ڈالتا ہوں تیرے جنت میں. کہ اللہ اپنے معاملات کے اندر میں بڑا وسیع رحمت ہے اس کی، لا کیا کہنا چاہیے، کوئی کنارہ نہیں ہے اس کی رحمت کا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا. اور یہ کس کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کس کو فرمایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو فرمایا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے جو نہیں سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو بندو، اس لیے کہ تم میرے بندے ہو. خدا کی رحمت کا تو ٹینشن نہیں ہے، اپنی رحمت کو تو بالکل وسیع. لیکن خدا بخیل ہے ایک مقام پر،
خدا کی برداشت کا پیمانہ بالکل چھوٹا ہے، بندوں سے زیادہ چھوٹا ہے رب کا پیمانہ۔ ذرا سنبھل کر سنو نہیں تو کافر بنیں گے۔ رب کا پیمانہ قوت برداشت صرف ایک عنوان پر بندوں سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ چھوٹا ہے۔ ارے باپ رے، کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے آقا میں ایک آقا ہی بول دیا تھا، نبیاں میرا ملک بڑا تیرا ملک چھوٹا۔ دنا دن فتوے آگے تھے، لال فتوے، کالے فتوے، دارالفتاء کے، دارالعلوموں کے، مولانا کے، مولویوں کے۔ ارے یہ تو کہا خدا کی سلطنت، خدا کے ملک سے بڑا ملک یہ اپنے آپ کو بول رہا ہے۔ تو اسی آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہے، فتویٰ چھوڑ دیا، دو ہم کو بھی فتویٰ کہ خدا کی برداشت کا پیمانہ، رحمت تو اس کے لا وسیع رخ پر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور یہ بات فرمائی اللہ نے کافروں مشرکوں سے کہ تم زندگی بھر کفر و شرک بھی کرو مگر میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب اس آیت کو بھی لا کر مسجد کے محرابوں میں سناتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ان کو سناتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں سے کہہ رہا ہے جن کی زندگی پوری کفر و شرک میں گزر رہی ہو، اور جن کی زندگیاں میرے نافرمانی کے اندر میں رب کی گزر رہی ہو، ظالم اور جابروں میں زندگی گزر رہی ہو، انسانوں کے قتل کرنے والوں میں، ظالموں میں شمار ہو، ان کو کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بلکہ اس سے بھی آگے عرض کر دوں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائی ہے کہ میری رحمت کا جہاں تک سوال ہے، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے آیت ہے، میرے آقا دو جہاں کے مالک کی بے ادبی کرنے والوں کے لیے ہے، اور عداوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، نعوذ باللہ علیہ باللہ، جان لینے کے پلان بنانے والے، اور میرے آقا کے ساتھ گستاخیاں کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ذرا بخار چڑھ رہا ہے۔ ان کے لیے ہے یہ، امت کے لیے نہیں ہے۔ امت کے لیے بابا اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ مصطفیٰ کے نالے نے پال دیتے اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رحمت تو ان لوگوں کے واسطے ہے۔ اگر ان کو نالہ نے پاک مصطفیٰ کا سہارا تو ان کو اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت کے سارے جھوکے کہاں سے چلتے ہیں نا۔ پھر یہ آیت شریفہ کس کے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گستاخوں کے لیے، میرے آقا کے جانی دشمنوں کے لیے، کہ میری رحمت فکر نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا۔ اگر تم سب کچھ بھی کر لو، حتیٰ کہ دارالندوہ میں بیٹھ کر میرے محبوب کو نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے پلان بھی بنانے کی مجلسوں میں تم رہے ہو، ہاں ان کے لیے بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ خدا کے صبر کا پیمانہ اور خدا پاک کی رحمت کا سمندر اتنا بے کنارہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ نہیں بچ سکے گا۔ لیکن خدا کی برداشت، خدا کی برداشت، اب دوسرا جملہ بھی ذرا سنبھل کر سننا، خدا بے برداشت ہے، ایک مسلمان کے مقابلے پر بھی کم برداشت ہے۔ ایک مسلمان تم ہم، ہمارے مقابلے پر بھی خدا پاک بے برداشت ہے۔ اے خانقاہ محمدی والوں، اگر سمجھ جاؤ تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہارے میں، میرے میں جتنی برداشت ہے نا، اس سے بھی کم برداشت ہے رب کی۔ اس رخ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اور میرے جدی اولیاء نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تیرا ملک چھوٹا ہے، میرا ملک بڑا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہمارے تمہارے برداشت کے پیمانے سے بھی کم پیمانہ ہے رب کا، اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہے، اس کی رحمت تو وسیع ہے، لیکن بے برداشت خدا پاک جس مقام کے اوپر ہے، بندوں سے کم، تم سے اور مجھ سے کم، جس کی برداشت کم ہے،
چھوٹا ہے، اور وہ ہے صرف اپنے محبوب کی عظمت اور تعظیم اور محبت۔ اپنی ذات کے بارے میں تو سب کچھ بھی اس کو برداشت، اس کی رحمت وسیع ہے، لائٹ لے لیتا وہ کوئی بات نہیں رے بابا، 1 کروڑ مندر میں 5000 کروڑ بتوں کو بٹھا لے کہ میں تو ایک ہی چونا، مجھے خطرہ ہی نہیں ہے، کروڑ بنا دو تم، کیا فرق پڑتا وہ تو 2 ہونے والا نہیں ہے نا، تو پھر وہ مسلمان ہے تو اس کو ڈر کہاں کا جی؟ لیکن وہ پیمانہ جو خدا کی برداشت کا ہم سے بھی کم ہے، وہ میرے آقا کے متعلق ہے کہ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت، میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کا پیمانہ رب کا چھوٹا ہے، تمہارا میرا بڑا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی نافرمانی کو اس کے اوپر غصے میں آتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی میرے آقا سے عشق کی کمی کو برداشت کر لیتے ہیں، تو بڑا ہوا کہ نہیں پیمانہ؟ ماحول اور معاشرے کے اندر میں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کے نظاموں کی کمی کو ہم برداشت کرتے ہیں، چلتا نہ جی جا کے ذرا برداشت کرنا پڑتا نا، کیا کریں گے بیچارے بدعقیدے ہیں، جان تو نہ ایسا ہے تو ذرا دیکھنا پڑتا نا، نظر انداز کرنا پڑتا۔ جہاں پر میرے آقا کی عظمتیں اور جہاں میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے عشق نظام جہاں کم بھی ہو رہے ہوں، تو ہماری وہاں پر برداشت کا پیمانہ ذرا بڑا وسیع ہے۔ ہم سے پھر دنیا نہیں چھوٹتی، دنیا والے نہیں چھوٹتے، ہم اپنے پیمانے کو بڑا کیے ہوئے ہیں، لیکن رب کا پیمانہ اپنی رحمت کا تو اتنا وسیع ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ بول دیا، لیکن اپنے محبوب کی عظمت اور تعظیم کے معاملے کے اندر میں ذرہ برابر کی کمی کو جھلک گیا، وہ برداشت نہیں کر سکا۔ 60 کروڑ برس عبادت کرنے والا خدا کا وہ عابد بندہ صرف ایک سجدہ میرے آقا کی تعظیم کا نہیں کیا، تو خدا کے اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت کا پیمانہ اتنا رب کا چھوٹا ہے، لیکن کس کے لیے؟ میرے محبوب کے لیے، میرے آقا کے لیے۔ میں سب کچھ گوارا کروں گا رب کہتا ہے، لیکن میرے محبوب کی عظمت اور تعظیم اور محبت اس کی کمی کو میں گوارا نہیں کرتا۔ خدا غضبناک ہو جاتا ہے، جھلک جاتا ہے، عرش تھرا جاتا ہے، اور ہم تم برداشت کرتے کہ نہیں کرتے؟ جانو سنتوں کے خلاف رہنا کوئی بات نہیں، گستاخیاں کر رہا جانو نا کوئی بات نہیں، پھر فتوے تو دینا برابر ہے، گستاخ رسول ہے، وہ ہے، یہ ہے، لیکن ان کی شادیوں میں ان کے ساتھ میں گھروں میں ہاتھ ڈال کے گھومنا برابر ہے، وہ بیوی کے ساتھ میں ہاں سب زندگی چل رہی ہے، اولاد کے ساتھ میں کاروبار سب چل رہے ہیں، لیکن کہیں پر وہ پیمانہ بے قابو ہوتا ہی نہیں۔ ہمارا پیمانہ بڑا ہے با اعتبار اس کے کہ رب العالمین کا پیمانہ اپنے محبوب کے بارے میں رب سب برداشت کرے گا، اور یہ برداشت نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ برداشت نہیں کرے گا، اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس معنی کے اندر میں تمہارا اور ہمارا پیمانہ بڑا ہے، جھلکتا نہیں ہے، بلکہ ہضم ہی چھوٹے رہتا، آج نہیں تو کل جان دو نا، ہاں جان کوئی بات نہیں۔ وہی اپنی ذات کے بارے میں کوئی بات آ گئی تو بھپڑ جاتا، وہاں پر کھانا نہیں کھاتا، 3 دن بھوک جاتا۔ لیکن کوئی ہے میرا مرید، کوئی ہے میری مریدہ، جو اس بات پر کہ میرے آقا کی عظمت کے سمجھنے میں تم نے میں نے کہا لیکن اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے ہو، تو میں تم سے ناراض ہوں، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرے، اس لیے کہ تمہارے عقیدے رخ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جہاں پر میری ضرورت ہے تو وہاں پر میں تمہاری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم میرے اس عہد پیغام کے اندر میں شریک نہیں ہے۔ کمامینہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اپنی ذات کے بارے میں کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، گستاخوں کو کہا، دشمنان رسول کو کہا۔ اور جب آتا ہے میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کے معاملات کے اندر میں، تو ساری عبادتیں، سارا دین، لیکن مسجد نبوی کی ماحول کی نمازیں، مدینہ منورہ کے اندر میں مسلمانوں کی لسٹ میں رہنے والے، لیکن ان کے دل کے اندر میں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کے معاملات کے اندر میں اللہ کے پیغمبر تو ہے، ذرا عدل کیجئے، اللہ نے قرآن کے اندر میں آیت نازل کیا، میرے آقا کی بے عظمتی کو دیکھا رب العالمین نے تو کافروں سے نکال کر منافقوں میں ڈال دیا ان کو۔ اللہ کا پیمانہ چھوٹا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، اللہ اپنی ذات کے بارے میں پیمانے کو بڑا وسیع کر دیا ہے، سمندر بنا دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس سمندر سے کون ہوگا جو بچے گا، بچ سکے گا؟
مسئلہ ٹینشن اللہ کی ذات کا نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کا ہے کہ تمہاری بیوی کا مسئلہ بھی اٹکے گا تو اس سے اٹکے گا، تمہاری اولاد کا بھی، تمہارے سسرال کا بھی، اور تمہارے پڑوسی کا بھی، تمہارے بھائی کا بھی، اور تمہارے دوستوں کا بھی، تمہارے پیر بھائیوں کا بھی، تمہارے پیر کا بھی، تمہارے خلیفہ کا بھی۔ اٹکنے کا جو مسئلہ ہے وہ رب کی ذات نہیں، وہاں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ دیا۔ اٹکنے کا جو ہے، جہاں پر اٹکنے کا مسئلہ ہے وہ صرف ذات مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم اور محبت ہے، اور پیمانہ اللہ سے بڑا پیمانہ ہے ہمارا۔ تو ہم تو لائٹ لے رہے تھے اس معاملات میں، لائٹ نہیں ہے۔ جہاں میرے آقا کی عظمت اور میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی تعظیم کے معاملے میں جان بوجھ کر کبھی دیکھو، وہاں تو تمہارا دل روئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ جان دو نا ان کی آخرت کو نہیں، اس کا ایک ایک کا رخ کیسے صحیح کرے تم، اس کے لیے تدبیریں کرو، اس کے سامنے حق کا رخ سامنے کرو۔ رب کا پیمانہ اپنی ذات کے بارے میں تو لا وسیع، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تو کافر و مشرکوں کو بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا کا پیمانہ برداشت اپنے لیے تو وسیع ہے۔ خدا کو کوئی ٹینشن نہیں، سارے مسلمان کافر بن جائے اور بت پرست بن جائے، خدا کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، وہ ٹینشن میں نہیں آئے گا۔ لیکن رب کے ٹینشن میں آنے کا عنوان صرف اپنے محبوب کی ذات ہے، یہاں پر برداشت نہیں کرتا، یہاں پر برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، سب کچھ کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ تمہاری نبوت کی قیمت میں ادا کروں میرے پاس میں، اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میں جن کا دیوانہ ہوں تو ان کی عظمت کا اظہار کرو اپنی امت میں، اپنی قوم میں۔ جب رب کا پیمانہ وہاں پر بے برداشت ہے اور چھوٹا ہے، لیکن ہمارا پیمانہ بڑا ہوا ہے نا، جان دو نا اپنا تو کر لے رہے نا، اپنی سنتوں پر عمل کر لے رہے نا، نہیں، بلکہ رب جس گناہ کو برداشت نہیں کرتا، اب ہم اس کو اگر خلق کے برداشت کر رہے ہیں تو کتنے بڑے مجرم ہیں رب کی بارگاہ کے اندر۔ اس لیے میرے بچوں، ایک رخ ہوتا ہے خدا کو خوش کرنے کا، راضی کرنے کا، ایک رخ ہوتا ہے راضی کرنے کا، ایک ہوتا ہے خوش کرنے کا۔ شریعت اور احکامات، دین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو ان سے خوش بھی ہو، راضی ہو کر ڈال دو جنت میں بول دے گا، چلے جائیں گے بیچارے، لیکن خوش کس سے ہوگا؟ خوش ہونے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اور دوستوں کی محنت کا میدان خدا کو راضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ خدا کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کو خوش کرنا ہوتا ہے تو وہ اس محنت میں لگ جاتے ہیں، وہ اس محنت میں لگ جاتے ہیں کہ جہاں تک ان کی بات پہنچ سکے ان کو میرے آقا کی عظمت کی پیغام اور سوغات پہنچا دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ راضی شریعت اور دین سے ہوگا، لیکن بندوں سے اللہ جو خوش ہوگا وہ اپنے محبوب کی عظمتوں کے دنیا میں پورا کرنے اور بندوں کو میرے آقا کی عظمتوں کے دینے کی محنتوں سے خوش ہوگا۔ خانقاہ محمدی کا نظام راضی کرنے کا نظام نہیں ہے، خدا کو خوش کرنے کا نظام ہے کہ رب خوش ہو کر یہ کہتا ہے کہ بندے میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ خوش ہو جاتا ہے جن بندوں سے، اور بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے راضی شریعت سے ہوگا، طریقت سے، اولیاء کے نظاموں سے خوش ہوتا ہے، اور جن سے خوش ہوتا ہے ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور خوش کس سے ہوگا؟ راضی ان لوگوں سے ہو جائے گا جو شریعت پر، دین، قرآن، احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، ٹھیک ہے اس پر عمل کر لو، جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں نہیں بولنا ان کو۔ اب کوئی بنیے صاحب بیچارے یہ کام کرے، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے اس سے، راضی ہو کر جنت میں بھیج دے۔ اب جنت میں سارے کے سارے دوستوں تھوڑی رہیں گے، دوستوں کو تو جنت کا مالی بنا کر ڈالے گا، کیا کرے گا؟ اور انہوں بولیں گے ہم نہیں جاتے، اللہ بولے گا جاؤ جنت میں، نہیں ہم نہیں جاتے۔ اس کے دوستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی۔ اس لیے دنیا میں جن کو دوستی دے دیتا نا،
جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ میاں تو بنا کے تجھ نہیں جا رہا تو تیری بنائی جنت میں کیا کروں, مجھے تو چاہیے, میرا محبوب چاہیے. اولیاء ادھر سرکتے ہیں محبوب کی طرف میں, اور راضی ہونے والے جو بندے ہیں جو شریعت والے وہ جنت کی طرف بھاگتے ہیں, اور اولیاء نالہ پاک مصطفیٰ میں آتے ہیں. سب جائیں گے جنت میں اور اولیاء ڈھونڈیں گے نالہ پاک مصطفیٰ, کیونکہ جنت ان کی یہ ہے. سمجھ میں آئی؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی جگہ نہیں ہے, وہ تو جن سے راضی ہوتا ہے ان کو ڈال دیتا ہے. تو جنت اعلیٰ ڈگری ہے کہ نالہ پاک مصطفیٰ, وہ راضی ہونے والوں کے واسطے ہے, وہ اس کا انکار نہیں. اللہ راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا, جہنم سے بچائے گا ان کو, قابل قدر ہے. لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکتا, جنت میں وہ نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے جو اہل بیت پنجتن پاک کا منکر و گستاخ ہو, اولیاء کا گستاخ ہو, دو جہاں کے مالک کی عظمت اور تعظیم اور عشق کا گستاخ ہو, بے ادب ہو. لیکن اولیاء کے لیے منزل جنت نہیں ہوتی. پھر اولیاء کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ کو راضی کرنے والا نظام نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے والا نظام دے دیتا ہے. یہ تو اللہ جن سے راضی ہوگا ان کو جنت میں ڈالے گا. اب ہم اپنی زندگی کے اندر میں یہ سوچیں کہ کبھی اللہ سے اس بات کی پوچھنے کی کوشش کیے, یا یہ طلب ہماری اس سے آگے بڑھی کہ اللہ تو خوش کس سے ہوتا ہے, ذرا یہ بھی تو بتا. خوش کس سے ہوتا ہے؟ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے لیے 30 پارے اور شریعت ساری کی ساری دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جس سے خوش ہونا ہے ان کے لیے دیا ہے طریقت, ان کے لیے دیا ہے مولا علی, ان کے لیے دیا ہے پنجتن پاک, ان کے لیے دیا ہے آل رسول کا نظام, ان کے لیے دیا ہے طریقت کا نظام. یہ طریقت والے خدا کے راضی کرنے کے ساتھ آگے خدا کو خوش کرنے والے بندے ہوتے ہیں. اس کی خوشی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. تیری خوشی کے اندر میں ذرا بولوں بھی گہری بات, تیری خوشی کے خاطر اگر تیری مرضی ہے تو وہ جس کو تو نے جنت میں جانے کے لیے راستہ شریعت کا بنایا نا, اگر تو حکم دے دے تو ہم تیرے حکم کے خاطر شریعت کو بھی نظر انداز کریں گے. جو خدا کو راضی کرنے کی طرف میں نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کی طرف میں چلتے ہیں, وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے اندر میں اپنے دانتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں. کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ ہاں, تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے آقا کی محبت میں آنسو بہانے والے ہوتے ہیں. خالی نعتوں کے پڑھنے میں, پیسے بانٹنے میں, پیسے لینے میں نہیں, بلکہ ان کی تنہائیاں یاد مصطفیٰ میں گزرتی ہے. یا رسول اللہ, مدینے کی طرف تصور ہوتا ہے, میرے آقا کی محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, میرے آقا کی محبت اور عظمتوں کے اندر ان کے دل پھٹتے ہیں اور پگھلتے رہتے ہیں. سمجھ گئی بات؟ وہ ہوتے ہیں عاشقین. اور وہ بندے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تو راضی ہوگا تو جنت دے دے گا, لیکن اب جنت کیا کرے رب, تو کس سے خوش ہوتا ہے وہ خوشی والا راستہ ہمیں عطا فرما. تو خدا کے خوش ہونے والا راستہ وہ اولیاء کا راستہ ہے, وہ مولا علی کا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ اس لیے میرے آقا نے صحابہ اکرام ذوالنطفین کے سامنے فرمایا تھا کہ کل کو ایک نشان میں اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی خوش ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے خوش ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رات بھر کے یہ سعادت ہم کو ملے گی. اچھا, اللہ تو سارے صحابہ سے راضی ہو چکا تھا, لیکن میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا, میں کل کے فتح کا نشان اس کے ہاتھ میں دوں گا, فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. کن کے ہاتھ میں؟ کہ جو اللہ رسول ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رسول سے راضی ہے. تو انتظار کرے تو پھر دو جہاں کے مالک کس کو بلا کر دیا, سب آگے بڑھ رہے ہیں امید کے اوپر کہ شاید ہم کو نہیں. کہا کہ علی, سمجھ میں آئی بات, اسباب کو اختیار کرو جس سے خدا خوش ہوتا ہے. خدا جن سے خوش ہوتا ہے وہ اسباب کو اختیار کرو. خدا کس سے خوش ہوتا ہے وہ تنہائیوں کے اندر میں خدا سے پوچھو, رب سے پوچھو. تو رب کیا کہے گا؟ رب سے پوچھو تو راضی تو سارے بندوں سے, شریعت پر چلنے والے سے ہو جاؤں گا, مگر میں خوش ان سے ہوتا ہوں
جس سے میرے محبوب خوش ہو جائے. میرے محبوب کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو میری آل سے محبت کرے، پنجتن پاک سے محبت کرے. پنجتن پاک کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو ان کے چاہنے والے غوث و خواجہ سے محبت کرے. اور غوث و خواجہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو ان کے نام لیواؤں کے. تمہارے ہاتھ میں جس پیر کے دامن میں غوث و خواجہ نظر آئے، ان سے خوش کرنے میں ہم خوش ہوتے ہیں. یہ تو ہے نا خوشی کا راستہ. یہ خوشی یہاں سے چلتی ہے، رضا شریعت سے چل کر جنت کی اختتام ہے. یہ خوشی ان سب کو خوش کرتے 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 خدا خوش ہو کر کہتا ہے کہ میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں. یہ مقام ہے، یہ راستہ ہے طریقت کا، یہ ہے ولایت کا. اور ان کا کام اپنی ذات سے بھی میرے آقا کی خوشنودی اور رب کی خوشنودی کے لیے میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت اور عشق اس درجے میں کہ بناوٹ کا نہیں، بلکہ رات کے بستروں پر بے چین کرے میرے آقا کا عشق. دن کے اجالوں کے اندر میں میرے آقا کے عشق میں یہ مچلے اور بے قرار ہو. سمجھ آ رہی؟ عشق رسول کے بغیر طریقت یہ دھوکہ ہے. جہاں عشق رسول نہیں ہے، عظمت رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، تعظیم رسول نہیں ہے، اگر وہ طریقت اور وہ پیر بھی کہہ رہا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ حق والا نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، نہ دوست بنا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے راستے میں نے ایک عرض کر دیا کہ رضا والا راستہ ہے، جس سے جنت ہے، جس کی منزل. پھر اللہ سے اگر بندہ پوچھے کہ اللہ مجھے صرف تجھے راضی کرنا نہیں، اس لیے کہ تو نافرمانوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے. لیکن جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھے کہ یا اللہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو کہے گا کہ اچھا مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، ادھر آؤ، ادھر سے ہٹو. اب ادھر آؤ، ادھر کیا ہے؟ میں میرے محبوب سے خوش ہوں. اب ان کو خوش کرنے کے لیے تم کیا کر سکتے؟ کہو یا رسول اللہ، اور پکارو میرے آقا کو، اور اپنے دل کو مچلاؤ میرے آقا کی محبت میں، تو میں تم سے خوش ہوں گا. اب اس آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر یا رسول آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو میں اپنی آل کی محبت سے، مودۃ فی القربہ، کہ میں اپنے اہل بیت کی محبت سے، پنجتن پاک کی محبت سے، پنجتن پاک کی محبت کے پاس ان کی چوکھٹ پر پہنچے تو میرے اہل بیت ہماری آل کی محبت سے، اور اہل بیت غوث و خواجہ کی محبت سے. غوث و خواجہ پھر اب جو قیامت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، ان کی محبت میں وہ خوش ہوتے ہیں. تو خوشی کا راستہ، اولیاء کی خوشی کا، طریقت کا راستہ، یہ طریقت کا راستہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. راضی ہونا چھوٹی ڈگری ہے با اعتبار رب کے پاس میں اللہ کے خوش ہونے سے. جب اللہ بھائی راضی ہو گیا تو جنت دے دے گا، جن سے خوش ہوگا تو جہنم میں ڈالے گا. یہ کون سا فارمولا ہے؟ یہ فارمولے کو بیچارے انہوں نہیں سمجھ سکتے، مسجد محراب والے، لیکن خانقاہوں میں آ کر یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے راستے پر ہمارا ایک ایک لمحہ، ہماری دل کی بے چینی، بے قراری، کہ ساری خلق میرے آقا کی عظمت کو کیسے سمجھ لے، میرے آقا سے محبت کیسے کرنے والی بنے. یہ بے چینی و بے قراری جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ہے اصل میں حقیقت میں اہل طریقت، اور وہ ہے اصل اہل خانقاہ، وہ ہے اصل میں اہل سلسلہ، جن کو نہیں یوز اینڈ تھرو، چلو ٹائم پاس کرو، اپنا وقت مجلس کر لیے، نعت پڑھ لیے، لنگر کھا لیا، ہو گیا. نہیں، 24 گھنٹے دل میرے آقا کے عشق کے لیے دیوانہ رہے، توجہ پوری مدینے کی طرف میں رہے. اور میں کیا کر سکتا ہوں کہ کسی طرح سے میرے آقا کی عظمت اور محبت اپنے زبان سے ظاہر کروں اور لوگوں کو یہ دوں، لوگوں کو یہ سمجھاؤں، جو موقع بھی ملے اس کو نہ چھوڑے، مس نہ کرے. یہ پہچان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندوں کی، اللہ کو خوش کرنے والے بندوں کی. راضی کرنا آسان ہے، خوش کرنا کھیل تماشا نہیں ہے. کیوں کہ خوش جو کر دیتے ہیں رب خود ان کا بن جاتا ہے. من کان للہ وکان اللہ لہ، کہ جو میرے بن جاتے ہیں، جن سے میں خوش ہو جاتا ہوں، میں ہی ان کا بن جاتا ہوں، اور خدائی ان کے ساتھ میں ہو جاتی ہے. پھر اپنے خزانوں پر ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاہے کس کو بھی عطا کرو. تو یہ بندے ہیں جو خدا کے خوش کرنے والے ہوتے ہیں. اور خوش کرنے والا نظام
شریعت کا نہیں، وہ راضی کرنے والا نظام ہے، خوش کرنے والا نظام طریقت کا، اور اولیاء کا، آل علی اور اولاد علی کا، آل رسول کا ہے۔ یہ نظام کون سا ہے؟ راضی کرنے کا یا خوش کرنے کا؟ اور خوش کرنے کے لیے جہاں سے شروع ہوا وہاں سے خوش کرتے جانا پڑتا، وہاں تک فائل پہنچنا ہے تو چپراسی کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، خوش کرے تو وہاں تک پہنچتے۔ اگر تیرے کو ہی خوش کرو تو وہیں اٹکایا تھا انہیں۔ اس لیے غریب نواز یہ بولنا پڑتا، غوث الاعظم بھی بولنا پڑتا، جنید بغدادی بھی بولنا پڑتا، مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، سب کو خوش کرنا پڑتا یہاں پر۔ کیوں کہ اوپر والے نیچے والوں کو کوئی ناراض کرا، ہمارا ان سے واسطہ نہیں، ان سے واسطہ ہو تو بالکل پہ جاتے باز بڑھ دو، اس لیے یہاں سے وہاں تک خوش کرنا پڑتا۔ تو انہوں خوش کس سے ہوتے کہ تمہارے نذرانہ ہدیوں سے؟ اس لیے کہنا پڑتا ہے یا پیر یا غریب نواز یا راجن شاہ ولی یا تاج الاولیاء، اور اپن تو کرے تو خالی یا غوث الاعظم ہی یاد کر لیتے کیونکہ عادت پڑ گئی سن، نہیں، سب آقا سب خوش ہیں تو وہ خوش ہیں، اس لیے کہ یہ خوشی ہی کی چین ہے جس کو رب العالمین نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ یہ خوشی کی چین ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے تو خدا کی خوشنودی تک پہنچتی ہے، جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر رب یہ کہہ دیتا ہے کہ جو میرا ہے میں اس کا ہوں۔ پھر یہ خوش کرنے والا راستہ ہے بابا، اور اس کو بنانے، اس کو خوش کرنے کے لیے کب تک کرنا ہے؟ جب تک جان میں سے سانس نہ نکل جائے، جب تک۔ یہ سب کو خوش کرتے ہوئے اس خوشی تک پہنچنے کا نظام ہے، اس لیے کہ راضی کرنے کا نظام نہیں، راضی ہو کر جنت میں جا کر بیٹھے گا، اور یہ خوش کرتے ہوئے جا کر نالے پاک مصطفیٰ میں بیٹھے گا، جنت بھی وہیں پر ملے گی، رب بھی وہیں پر ملے گا، وحق لا الہ الا اللہ۔